أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد. سورہ بقرہ آیت نمبر 84 سے آیت نمبر 88، آیت نمبر 84 سے لے کر آیت نمبر 88. پروردگار عالم نے جس میثاق اور وعدے کا ذکر پچھلے صفحے پر کیا ان میں 8 نکات بیان ہو چکے تھے اور 2 باقی تھے جن کا ذکر یہاں پر پروردگار عالم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل سے وعدہ لیا گیا، اور ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل کے بیان کے ذیل میں یہ تمام مسلمانوں کو بھی متوجہ کیا جا رہا ہے. اور وہ 2 وعدے یہ تھے کہ تم خون ریزی نہیں کرو گے، یعنی ناحق کسی کا خون نہیں بہاؤ گے اور کسی کو بے گھر نہیں کرو گے. لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور تم نے اس بات کا اقرار کیا اور تم اس بات پر گواہ بھی ہو. پھر پروردگار عالم نے ان کی وعدہ خلافی کا ذکر کیا کہ پھر اس کے بعد تم نے کیا کیا کہ خود اپنے ہی افراد کو قتل کرنا شروع کر دیا، اور ایک گروہ کو تم نے بے گھر بھی کیا، اور اس سلسلے میں تم نے گناہ اور تجاوز پر، ظلم پر دوسروں کے ساتھ مل کر ان کی کمک کی، اور اس طرح سے بے گناہوں کو بے گھر کرنے میں اور ان کی خون ریزی میں اپنا حصہ ڈالا. پھر اس کے بعد جب ان کو اسیر کر کے لایا گیا، ان کو جب قیدی بنا کر لایا گیا، تو تم ہی پھر آگے بڑھے اور تم نے فدیہ دینا شروع کیا کہ بھئی یہ ہیں تو ہماری قوم والے، لہٰذا ان کا فدیہ کچھ رینسم دے کر ان کو چھڑوایا جائے. یہ وہی چیز ہے کہ جس کو آگ لگا کر بالٹی لے کر دوڑنے کی پالیسی سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، جبکہ پہلے ہی ان کے لیے ان کو بے گھر کرنا حرام قرار دے دیا گیا تھا. اب پروردگار عالم نے اس کلیے کی طرف متوجہ کیا کہ یہ کیا انداز ہے کہ کتاب کے ایک حصے کے اوپر تم ایمان رکھتے ہو اور دوسرے حصے کا تم انکار کر دیتے ہو. تو جو ایسا کرے تو پھر اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ وہ دنیا کے اندر ذلیل ہو اور آخرت میں اسے زیادہ شدید عذاب کا شکار کر دیا جائے. اور اللہ یقیناً
غافل نہیں ہیں ان اعمال سے جو تم لوگ انجام دیا کرتے ہو۔ یہاں پھر پروردگار عالم نے ایک تبصرہ کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت بیچ کر خرید لیا ہے، یعنی دنیا کو ترجیح دی ہے اور آخرت کو نظر انداز کیا ہے، تو ان کا عذاب ان پر کم نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اب یہ جو حصہ یہاں تک ابھی بیان ہوا، اس کا ایک کانٹیکس بھی بیان کیا گیا ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر جہاں پر یہود کی آبادی موجود تھی، یہ اس زمانے کے اندر ان کے 3 بڑے قبیلے ہوا کرتے تھے، بنی نذیر، بنی قریظہ اور بنی قینقاع۔ تو یہ وہاں پر آئے ہی اس انٹینشن کے ساتھ تھے کہ جب وہ آخری رسول آ جائے گا تو پھر ہم اس کی مدد کریں گے۔ اوس اور خزرج 2 قبیلے تھے مشرکین کے جو مدینہ منورہ میں آباد تھے، تو یہ اکثر مشرکین کے ان دونوں قبیلوں سے یہ کہا کرتے تھے کہ اگر تم ابھی ہم پر زیادتی کر بھی رہے ہو تو ٹھیک ہے، مگر بعد میں آ کر اس نبی جو آخری آئے گا تو ہم اس کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف جہاد کریں گے، اس لیے کہ تم لوگ تو مشرک ہو۔ لیکن اس زمانے کے اندر پھر جب پرابلمز ہوتے تھے، ابھی پیغمبر اکرم تشریف نہیں لائے، تو پھر وہ لوگ خود الائنس کے اندر بعض مشرک قبیلوں کے ساتھ الائنس کر لیتے تھے، اتحادی بن جاتے تھے۔ تو ایک قبیلہ یہود کا کسی ایک قبیلہ مشرک کے ساتھ اتحادی بن گیا، دوسرے قبیلے کے ساتھ جو مشرک ہے اتحادی بن گیا، اور آپس ہی میں ایک دوسرے کے خلاف تلوار کھینچنا پڑتی تھی، تو وہ لوگ یہ کام بھی کیا کرتے تھے، اور اس کے اندر پھر خون ریزی ہوتی تھی اور اس کے اندر بے گھر ہونے والے معاملات بھی آتے تھے۔ پھر اگر کسی ایک قبیلے کو شکست ہو گئی تو اس کے افراد کو گرفتار کر کے اسیر بنا لیا گیا، تو اب وہ دوسرا قبیلہ جو یہودی کا ہی قبیلہ تھا، مگر وہ دیکھتا تھا کہ یہ بہرحال یہود ہونے کے اعتبار سے ہم مسلک ہیں، ہم مذہب ہیں، ہم ملت ہیں، تو پھر وہ ان کا فدیہ دے کر ان کو چھڑانے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ وہ اپروچ ہے کہ جس کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کانٹیکس کے ساتھ اس کو سمجھنا اور بھی آسان ہو جاتا ہے کہ پہلے ہی تمہارے لیے حرام کیا گیا تھا، تمہاری کتابوں کے اندر لکھ دیا گیا تھا، لیکن تم نے اس کو نظر انداز کیا اور اپنے دنیاوی فائدوں کے لیے تم نے مشرکوں کے ساتھ اتحاد کرنا اور الائنس کرنا پسند کیا۔ اب اس کے اندر اگر دیکھا جائے اور تفصیل میں جایا جائے تو موجودہ حالات جو دنیا کے ہیں اور اس کے اندر جو مسلمانوں کی روش ہے، اس کے اوپر بھی بہت کچھ تبصرہ کیا جا سکتا ہے، مگر تھوڑے کہے کو کافی سمجھیے اور خود ہی اس کے اوپر تطبیق کر کے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس پالیسی کو پروردگار عالم کس طریقے سے اور کس نظر سے دیکھتا ہے۔ آگے کی آیتوں کے اندر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی تھی اور ان کے بعد بھی رسولوں کا ایک سلسلہ تھا کہ جو جاری رہا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بینات دیے، یعنی بہت سے معجزات دیے، اور ان کی تائید کی مدد کی روح القدس کے ذریعے سے۔ یہ جناب روح القدس کون ہے؟ اس کے بارے میں 2 نظریات موٹے موٹے پائے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جناب جبریل ہی کا ایک دوسرا نام ہے اور ان کے مرتبے اور مقام کی وجہ سے ان کو روح القدس بھی کہا جاتا ہے۔ قدس کا مطلب ہے پاک و پاکیزہ، یعنی ان کے اندر کسی قسم کی خطا اور غلطی کا تو کوئی امکان تو کسی فرشتے میں بھی نہیں ہے، مگر ان کا جو معیار اور مرتبہ ہے اس کی وجہ سے اس کو اس طریقے سے بیان کیا گیا۔ اور روح القدس یعنی روح کا کام ہوتا ہے جان ڈال دینا، تو جو وہ پیغام لے کر آتے تھے وہ چونکہ زندگی بخش ہوتی تھی، انسان کی روح کے اندر اس پیغام کے اثرات جو ہیں وہ انسان کو مانوی اعتبار سے اسپرچولی اپلفٹ کرنے کا باعث بنتے تھے، اس وجہ سے ان کو کہا گیا روح القدس۔ ایک دوسرا نظریہ یہ ہے کہ جناب جبریل کے علاوہ، یعنی فرشتوں ہی کے علاوہ ایک اور ہی مخلوق ہے پروردگار عالم کی جو فرشتوں سے بھی بالاتر ہے، اور ان کو روح القدس کہا جاتا ہے۔ ہم سورہ قدر کے اندر بھی عام طور پر اس کو پڑھا کرتے ہیں کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، کہ ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں اس رات میں اپنے رب کی اجازت سے ہر امر لے کر۔ تو وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ملائکہ کے علاوہ الگ سے ذکر آتا ہے۔ تو بہرحال یہ دونوں نظریات پائے جاتے ہیں۔ یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اس تائید اور مدد کو بھی اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ ہم نے عیسیٰ کی مدد کی، تائید کی روح القدس کے ذریعے سے، کہ بے شک روح القدس کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سپورٹ تھا، مگر اس سپورٹ کو فراہم کرنے والی ذات بھی پروردگار عالم تھی۔ یہ پھر ایک مرتبہ وسیلے کے اوپر ایک اور اہم دلیل بن جاتی ہے کہ خدا چاہے تو عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کرے روح القدس کے ذریعے سے، اور خود عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان کی قوم کی مدد کرے۔ پھر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ،
کہ لوگوں کو اپنی خواہشات نفس کو کنٹرول کرنا چاہیے. یہ نہ انداز ہو کہ جو اہل کتاب کا اور یہود کا خاص طور پر تھا کہ جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آئے جو ان کی خواہش کے مطابق گفتگو نہ کرے تو پھر وہ اس کا انکار کر دیں اور اس کے مقابلے میں تکبر اور ایروگنس کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیں. تو ان میں سے ایک فریق ہے تم میں سے کہ جس نے ان کو جھٹلایا، اور ایک فریق وہ ہے کہ اس نے تو قتل کرنا شروع کر دیا، کہ تم ایک فریق کو جھٹلاتے ہو اور ایک فریق کو قتل کر دیتے ہو، یعنی بعض نبیوں کو جھٹلاتے ہو اور بعض نبیوں کو قتل کر دیتے ہو. پھر ان کا ایک طنز بھرا جو انداز تھا اس کو پروردگار عالم نے کوٹ کیا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اوپر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، یعنی ہمارا دل اب اس قابل ہی نہیں رہا کہ وہ ہدایت قبول کر سکے. ظاہر ہے کہ یہ تمسخر یا مذاق اڑانے والا ایک انداز ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تم جو یہ باتیں کر رہے ہو ہمارے سامنے دین کے اور خدا کی، یہ مت کرو اس لیے کہ ہمارے دلوں کے اوپر غلاف چڑھے ہوئے ہیں. پروردگار عالم نے کہا کہ بلکہ اللہ کی طرف سے لعنت ہے ان کے اوپر ان کے کفر کی وجہ سے، یعنی اللہ کی مار ان پر آئی ہے ان کے اس کفر کی وجہ سے. اب واپس وہی اگر آپ سورہ بقرہ کے آغاز میں چلے جائیں تو وہاں پر ہم نے پڑھا تھا کہ یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے ان سے بھی توفیق سلب ہو جاتی ہے، ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے. تو یہ پروردگار عالم نے کہا کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ تمہارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں تو تم تو ازراہ مذاق کہہ رہے ہو اور استہزاء کرنے کے لیے، مگر معاملہ یہی ہے کہ تمہارے اس کفر اور انکار کی وجہ سے اللہ نے تم پر اپنی لعنت نازل کر دی ہے، جس کی وجہ سے اب ان میں سے بہت کم ہیں کہ جو ایمان لانے کی جن کی امید کی جا سکتی ہے. پروردگار عالم سے دعا ہے. یہاں پر ظاہر کہ آیت نمبر 88 مکمل ہو جاتی ہے اور یہ صفحہ مکمل ہو جاتا ہے. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.